الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کسی بھی گھر سے کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا نکل جاتے ہیں اور کورٹ میں جا کر شادی کر لیتے ہیں، جسے ہم لو میرج کا نام بھی دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے ہر جگہ پہ رہنمائی کرتا ہے۔ اسی نے کسی بھی مقام پر کسی بھی مسئلے میں اپنے ماننے والوں کو خالی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ رہنمائی ضرور کی ہے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں اور نوجوان بہنوں، اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اس حوالے سے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ جج کیا کہتا ہے، ہمارا نظام، ہماری کورٹ کیا کہتی ہے، عدالت کا کیا سسٹم ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسا نکاح جس میں لڑکی کا کوئی سرپرست نہ ہو، جیسا کہ آج کل لو میرج میں کورٹ میں عدالت میں ہونے والے نکاح میں ایسا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی داؤد کتاب النکاح باب فی الولی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی عورت یا ایسا لڑکا جو کورٹ میں جا کے نکاح کرتے ہیں اور اس نکاح میں لڑکی کا، دلہن کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ولی یعنی سرپرست سب سے پہلے والد ہوتا ہے، والد نہ ہو تو بھائی ہوتا ہے، بھائی نہ ہو تو چچا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو اور نکاح طے پا جائے تو آپ نے فرمایا یہ نکاح نہیں ہوتا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح نہ ہوا تو وہ میاں بیوی والا تعلق زنا ہو جائے گا اور زندگی بھر کے لیے ایک فحاشی ہو جائے گی، جس سے بچنا انتہائی لازم ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی میں کتاب النکاح میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل۔ جو عورت اپنا نکاح سرپرست کی اجازت کے بغیر کر لیتی ہے، ولی کی اجازت کے بغیر کر لیتی ہے، تو اس عورت کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس نکاح کو باطل قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا جو نکاح واقع نہیں ہوا، اسی نکاح کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنا، پھر اس کے بعد بچوں کا ہونا اور پھر ایک خاندان بن جانا، یہ ایک پورے کا پورا نظام حرام کا نظام بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جتنے بھی رشتے بننے جا رہے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیں۔ اور پھر اگلی بات میں یہ کہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں۔ کل ان کا ذہن ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے وہ آپ کے دشمن بن جائیں، ان کا ذہن ایسا نہ ہو کہ چند دن کی دوستی، چند دن کی فرینڈشپ، چند دن کی ایک نعوذ باللہ برائے نام ایک محبت جس کے پیچھے خواہشات کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ والدین کی محبت چھین کر لے جائے اور ہمیشہ کے لیے والدین اپنی اولاد سے محروم ہو جائے اور زندگی بھر کے لیے انہیں تانے ملتے رہیں۔ ایسا ہوتا ہی ہے، اور اس میں بنیادی جو وجہ ہے وہ والدین نے اچھی تربیت نہیں کی ہوتی۔ آپ انہیں قرآن کی تعلیم دیں، آپ انہیں حدیث کی تعلیم دیں، انشاءاللہ اس امت کی کوئی بیٹی، اس امت کی کوئی لڑکی کبھی بھی گھر سے بھاگ کر نکاح نہیں کرے گی، کبھی بھی اپنے والد اپنی والدہ کے لیے ذلت کا باعث نہیں بنے گی۔ پھر اس کے بعد جو یہ رشتہ بنتا ہے لو میرج کے نام پہ، چند دنوں کی محبت حقیقت میں شہوت ہوتی ہے، چند دنوں کی محبت لڑکے کو اور لڑکی کو ایک دوسرے کے والدین کا دشمن بنا دیتی ہے۔ وہ لڑکی بھی اپنے والدین کو پھر اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتی، وہ لڑکا بھی اس جذبات کے سیلاب میں جب دونوں بہہ جاتے ہیں، پھر جا کے انہیں احساس ہوتا ہے، جب احساس کسی فائدے کا نہیں ہوتا، پھر جا کے وہ لوٹنے کی بات کرتے ہیں جب لوٹنا کسی فائدے کا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ایک آگ ہے
یہ ایک شہوت کی آگ ہے، یہ نفس پرستی کی آگ ہے۔ اس میں جلنے سے پہلے اگر کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح کا کہیں بھی ارادہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ شرعی طریقہ اختیار کرے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرے، کبھی بھی گھر سے بھاگ کر خفیہ طور پر یا عدالت میں جا کر نکاح نہ کرے۔ اور اگر وہ ایسا کرے گی تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح باطل ہوگا، اور باطل کا نتیجہ بھی باطل ہوتا ہے، حرام کا نتیجہ بھی حرام ہوتا ہے۔ میں آخری بات کروں گا، اگر کسی شخص نے ایسا نکاح کر لیا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے توبہ کرے، سب سے پہلے جائے اپنے رشتہ داروں کو راضی کرے۔ یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو اس نکاح کا وہاں پر ہی خاتمہ کر دے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی، غیور مسلمان بننے کی، غیرت مند حیادار مومن بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو اللہ توفیق دے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اولاد کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اپنے والدین کا احترام اور عزت ہمیشہ اپنی نگاہوں میں رکھیں۔ چند دنوں کی محبت کے چکر میں یہ دشمنیاں، یہ بے دینی اور اس حرام کے کام میں کبھی بھی اپنی ذات کو نہ جھونکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔